اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعثت سے ہجرت تک جزیرہ عرب کے تاریک ماحول میں، جسے بلا مبالغہ گرداب بلا اور ظلم و فساد کی اماج گاہ کہا جا سکتا ہے، اور ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی دنیا میں خدا نے اپنی خاص رحمت کے طور پر اپنے گرامی قدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو توحید اور خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دے، عدالت، نیکوکاری اور باہمی روابط مستحکم کرنے کی طرف راغب کریں، ہر چیز میں بغیر تساہل کے حق و صداقت کا ساتھ دیں، اور بنی نوع انسان کی نیک بختی کی بنیاد ایمان، تقوی، تعاون اور اصرار پر استوار کریں۔ سب سے پہلے حضرت کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو بنیادی اصولوں کی دعوت دیں، چونکہ معاشرے میں سرکشی، بے رحمی اور ظلم و ستم کا دورہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنا پیغام فقط ان لوگوں تک پہنچایا جن سے اس کو قبول کرنے کی تھوڑی بہت توقع ہو سکتی تھی۔ چنانچہ چند اشخاص آپ پر ایمان لے آئے۔ روایات کے مطابق ایمان لانے والوں میں پہلے مرد آپ کے چچا زاد بھائی اور خود آپ کے پروردہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور پہلی عورت آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام تھی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اعزاء و اقارب کو دین حق کی دعوت دیں۔ آپ نے وحی الہی کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جن کی تعداد 40 تھی، اپنے دولت خانے پر کھانے کی دعوت دی، اور اس دوران میں اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ بعد ازاں آپ نے خدا کے فرمان کے مطابق لوگوں کو اعلانیہ دین اسلام کی طرف بلایا، اور یوں اس روشن مشعل کا نور گھر سے باہر کی دنیا میں بھی پھیلا دیا۔ عربوں اور خاص طور پر اہل مکہ نے اس دعوت اور بالخصوص اعلانیہ دعوت کے خلاف بے حد سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بجائے اس کا منفی جواب دیا، جو سراسر وحشیانہ اور بے رحمانہ تھا۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کاہن و ساحر اور کبھی مجنون و شاعر کہتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ جب کبھی آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے یا خدا کی عبادت کرتے تو وہ تابکار شور و غل مچا کر اس میں خلل ڈالتے۔ بعض اوقات آپ پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتے، لاٹھیوں سے پیٹتے، بد کلامی کرتے اور پتھر مارتے تھے۔ کبھی کبھی دولت اور حکومت کا لالچ بھی دیتے تاکہ آپ اس ارادے سے باز آ جائیں اور دین اسلام کی تبلیغ ترک کر دیں۔ تاہم آپ نے کسی کمزوری یا پسپائی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ بات ضرور تھی کہ بعض اوقات آپ کو اپنی قوم کی نادانی اور سرکشی پر بے حد دکھ ہوتا اور آپ غمگین ہو جاتے۔ ایسے مواقع پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی جن میں خدا آپ کو تسلی دیتا اور صبر و استقامت کی ہدایت کرتا۔ بعض اوقات ایسی آیات بھی نازل ہوئیں جن میں آپ کو ان لوگوں کی باتوں پر ذرا برابر توجہ کرنے یا اپنی روش میں کسی قسم کی ڈھیل سے منع کیا گیا۔ جو لوگ حضرت پر ایمان لائے تھے، کفار انہیں بھی دکھ کرتے اور شدید تکلیفیں دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ لوگ تکلیفیں سہتے سہتے جان آفرین کے سپرد کر دیتے۔
سختیوں سے تنگ آ کر بعض اوقات وہ لوگ حضرت سے لڑائی کے ذریعے کفار سے فیصلہ کر لینے کی اجازت طلب کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مجھے اس بارے میں خدا کی جانب سے کوئی حکم نہیں ملا، لہٰذا صبر کرنا چاہیے۔ کئی ایسے بھی تھے جو ان سختیوں اور تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں ہجرت کر گئے۔ جب کفار کی زیادتیاں بہت بڑھ گئیں تو حضرت نے اپنے صحابہ کو حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت دی تاکہ وہ ان مصائب سے محفوظ ہو کر سکھ کا سانس لے سکیں۔ چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی قیادت میں ہجرت کر کے اہل و عیال سمیت حبشہ چلی گئی۔ حضرت جعفر علیہ السلام جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت کے ممتاز ترین صحابہ میں سے تھے۔ جب مکہ کے کفار کو مسلمانوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو انہوں نے دو تجربہ کار اشخاص کو بہت سے تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ مہاجرین کو واپس مکہ بھیج دیں۔ تاہم حضرت جعفر علیہ السلام نے بادشاہ حبشہ، عیسائی مذہبی پیشواؤں اور دوسرے اعیان سلطنت کے سامنے ایک مؤثر تقریر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر تا پا نورانی شخصیت ان پر واضح کر دی اور سورہ مریم کی چند آیات بھی تلاوت کی۔ جب حضرت جعفر علیہ السلام کی تقریر نے اتنا شدید اثر کیا کہ بادشاہ حبشہ اور دوسرے حاضرین مجلس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے اہل مکہ کی درخواست قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ان کے بھیجے ہوئے تحائف بھی واپس کر دیے۔ اس نے یہ حکم بھی دیا کہ مسلمان مہاجرین کے لیے آرام اور آسائش کے وسائل فراہم کیے جائیں۔ اس واقعے کے بعد کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ بنی ہاشم کے ساتھ جو حضرت کے اہل خاندان اور حمایتی تھے قطع تعلق کر لیا جائے، یعنی ان سے میل جول، بات چیت اور لین دین بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک عہد نامہ تیار کیا، اس پر سب نے دستخط کیے اور پھر وہ خانہ کعبہ میں رکھ دیا گیا۔ بنی ہاشم کو، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، مجبوراً مکہ سے نکلنا پڑا۔ وہ ایک وادی میں مقیم ہوئے جو شعیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی، اور وہاں ان کا وقت بڑی تکلیف میں کٹا۔ اس دوران کوئی بھی وادی سے باہر نکلنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ ان کے دن جھلسا دینے والی دھوپ میں گزرتے تھے اور رات کو عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ 3 سال کے بعد ایک تو عہد نامہ کی تحریر مٹ جانے کی وجہ سے، دوسرے پڑوسی قبیلوں کی لعنت ملامت کی بنا پر قریش نے اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا اور بنی ہاشم کی جلا وطنی کا دور ختم ہوا۔ تاہم انہی دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یگانہ حامی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اور وفا شعار جاں نثار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام نے وفات پائی۔ ان دونوں بزرگوں کی رحلت کے نتیجے میں رسول اکرم کے لیے حالات بے حد ناساز ہو گئے اور ان کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ لوگوں سے میل جول رکھیں یا کسی مخصوص جگہ پر قیام فرمائیں۔ بس یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی شدید خطرے میں پڑ گئی۔ طائف کی جانب سفر۔ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی بنی ہاشم شعیب ابی طالب سے باہر آئے، وہ حضرت کی بعثت کا 10واں سال تھا۔ انہی ایام میں آپ نے شہر طائف کی جانب، جو مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے، ایک مختصر سفر کیا۔
اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تاہم شہر کے جاہل لوگ ہر طرف سے امڑ آئے اور انہوں نے حضرت سے بد کلامی کی اور آپ پر پتھر برسائے، جس کے نتیجے میں آپ کو شہر چھوڑنا پڑا۔ رسول اکرم طائف سے مکہ واپس تشریف لے آئے اور کچھ مدت تک وہیں قیام فرمایا، لیکن آپ کی زندگی کسی طرح بھی محفوظ نہ تھی، اس لیے آپ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے۔ ادھر روسائے مکہ نے محسوس کیا کہ اس وقت آپ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے حالات بڑے سازگار ہیں، چنانچہ وہ دارالندہ میں جمع ہوئے کہ جس کی حیثیت مجلس شورا کی تھی۔ وہاں ایک مجلس میں انہوں نے حضرت کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ منصوبہ یہ تھا کہ عرب قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مل کر سب کے سب حضرت کے مکان پر حلہ بول دے اور آپ کا کام تمام کر دے۔ سب قبیلوں کو اس منصوبے میں شریک کرنے کا مقصد بلا شبہ یہ تھا کہ حضرت کے رشتہ دار یعنی بنی ہاشم اس قابل نہ ہوں کہ آپ کے قتل میں شریک سب لوگوں سے خون کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کر سکیں۔ مزید کہ بنی ہاشم کا ایک فرد بھی اس منصوبے میں شامل تھا، اس لیے بنی ہاشم کی زبان بالکل ہی بند ہو جاتی تھی۔ 40 افراد نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نامزد کیے گئے تھے، رات کے گپ اندھیرے میں آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تاکہ صبح ہوتے ہی گھر میں گھس جائیں اور قوم کے فیصلے کو عملی جامہ پہنا دیں۔ تاہم خدا کا ارادہ قوم کے ارادے سے قوی تھا کہ جس نے ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ خدا نے وحی بھیج کر حضرت کو کفار کے ناپاک ارادے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ رات کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو حقیقت حال سے مطلع کیا اور حکم دیا کہ رات کو آپ کے بستر پر سو جائیں۔ آپ نے انہیں کچھ وصیتیں بھی کی اور رات کے وقت آپ گھر سے باہر چلے گئے۔ راستے میں حضرت ابوبکر آپ سے ملے تو آپ نے انہیں بھی ساتھ لیا اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے مدینہ کے کچھ سربراوردہ اشخاص حضرت سے ملاقات کر کے آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ مدینہ تشریف لے آئے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کا دفاع اسی طرح کریں گے جیسے اپنی جان اور آبرو کا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ رسول اکرم رات کے وقت مکہ کے قریب واقع غار ثور میں پہنچ گئے اور 3 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ 3 دن بعد آپ غار سے نکل کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے اور آپ کے وہاں پہنچنے پر اہل مدینہ نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ ادھر کفار مکہ جنہوں نے رات سے ہی آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، صبح ہوتے ہی گھر میں داخل ہو گئے اور تلواریں سونتے ہوئے آپ کے بستر کی جانب بڑھے، لیکن خلاف توقع وہاں امام علی علیہ السلام کو پایا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جا چکے ہیں تو انہوں نے آپ کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا، لیکن بالآخر نا امید ہو کر واپس چلے گئے۔ رسول اکرم نے مدینہ میں قیام فرمایا۔ اہل مدینہ نے بڑے ذوق و شوق سے اسلام قبول کیا، سچے دل سے آپ کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے اور مدینہ شہر کا ماحول اسلامی ہو گیا۔ اس وقت تک یہ شہر یثرب کہلاتا تھا، لیکن اب مدینہ الرسول کہلانے لگا اور اسے پہلے اسلامی شہر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ شہر کی آبادی کی تقریباً 1/3 عرب اقلیت کے افراد گو منافق تھے،
لیکن اکثریت کے خوف کے مارے وہ بھی بظاہر اسلام کا دم بھرتے تھے۔ اسلام کا سورج مدینہ کے صاف و شفاف آسمان پر چمکنے لگا اور اس نے اپنا نور پھیلانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہ حالت جنگ کہ جو مدینہ کے دو بڑے قبیلوں یعنی اوس اور خزرج کے درمیان سالہ سال سے چلی آ رہی تھی، صلح اور صفائی میں تبدیل ہو گئی۔ مدینہ کے مومنین پروانہ وار شمع رسالت کے گرد جمع ہو گئے۔ مدینہ کے علاقے میں موجود قبیلے رفتہ رفتہ ایمان لاتے گئے اور اسلام کے آسمانی احکام یکے بعد دیگرے نافذ ہونے لگے۔ ہر روز فتنہ و فساد اور بدکرداری کی ایک جڑ کٹ جاتی اور تقویٰ اور عدالت اس کی جگہ لے لیتی۔ اسلام کے جو پیرو مکہ میں تھے اور کفار کے ہاتھوں تکلیفیں سہ رہے تھے، وہ بھی بتدریج اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منتقل ہو گئے، جہاں ان کے دینی بھائیوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ وہ مسلمان جو مکہ میں رہتے تھے اور فتح مکہ تک مدینہ میں جمع ہو گئے تھے، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور وہ اہل مدینہ جو ایمان لے آئے انہیں انصار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ اور اس کے قرب و نواح میں نیز خیبر اور فدق میں یہودیوں کے بہت سے قبیلے آباد تھے، جن کے ربیین اور علماء انہیں ہمیشہ پیغمبر اسلام کی بعثت کی بشارت دیتے تھے، لیکن جب ہجرت کے بعد ان قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ بظاہر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان خاص شرائط کے تحت عدم تعارض کا ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اسلام کو تیزی سے پھیلتے ہوئے دیکھ کر کفار مکہ پیچ و تاب کھانے لگے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کی عداوت بڑھتی گئی اور وہ مسلمانوں کی جمعیت کو تتر بتر کرنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں رہے۔ ادھر اسلام کے پیروں اور مہاجرین مکہ کے دلوں میں بھی کافروں کے خلاف کافی غبار تھا۔ وہ انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے بے گناہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو جو ابھی تک مکہ میں تکلیفیں اٹھا رہے تھے ان سے نجات دلانے کے لیے آسمانی حکم کے منتظر تھے۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی جنگ تھی جو ہجرت کے دوسرے سال میں سرزمین بدر پر، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، لڑی گئی۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی اور وہ اسلحہ اور دوسری جنگی ساز و سامان سے مکمل طور پر لیس تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود خدا نے مسلمانوں کو نمایاں فتح عطا فرمائی اور کفار شرمناک شکست سے دوچار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار کو کافی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے بہت سے آدمی قیدی بنا لیے گئے اور وہ کافی مقدار میں ساز و سامان چھوڑ کر مکہ کی جانب فرار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں ان کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے آدھے امام علی علیہ السلام کی تلوار کا شکار ہوئے، نیز 70 آدمی گرفتار بھی کر لیے گئے۔